مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی، وقت کا گورنر، بہت بڑا مالدار، وقت کا گورنر ان کے گھر پیغام بھیجا رشتہ دے کے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ، کیا آپ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں علم والے بھی کیسے ہوتے ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، اور اس نے کیا آفر دیا تھا معلوم ہے؟ وہ جو گورنر تھا کیا آفر دیا؟ میں تمہاری بیٹی کے مہر میں جو دوں گا نا، تمہاری بیٹی کا وزن کیجئے، ترازو کے ایک پلڑے میں تمہاری بیٹی کو بٹھا دیجئے، دوسری طرف میں سونا چاندی ہیرے جواہرات ڈالتے جاؤں گا، جتنی وزن تمہاری بیٹی کی ہوگی اتنا وزن میں سونا چاندی دوں گا آپ کو۔ بلا وقت کا گورنر، اللہ کے لیے غور کرنا، انکار کر دیے۔ لوگوں نے تعجب سے دیکھا، ارے اتنا اچھا پیغام آیا جس پیغام کے لیے ترستے ہیں لوگ۔ آج تو کیا ہے، خالی نہیں بھائی، خالی گھر دیکھے تو ارے اتنا بڑا گھر ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تم ان کو نہیں دیے بچی کو؟ کھاتے پیتے لوگ رہنا کہتے، خالی کھاتے پیتے، سب کھاتے پیتے نہیں تو کیا کرتے؟ گھر دیکھ کے خوش ہو جاتے، بڑا گھر ہے، بس بابا کمائے سے بہت پراپرٹی ہے، دے دو بچی کو، بھلے انہیں بے نمازی مشرک بدعتی کیسا بھی رہا اٹھا کے دے دو۔ لیکن علم والے ویسے نہیں ہوتے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انکار کر دیا، میں نہیں دیتا ہوں بولے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو پڑھاتے تھے نا، سامنے جو کلاس میں بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے، اس میں سے ایک آدمی نہیں آیا، کچھ دن نہیں آیا، 3-4 دن کی چھٹی، آیا نہیں۔ وہ 3-4 دن کے بعد جب کلاس میں آیا، پوچھے کیا ہوا، شاگرد سے پوچھے کہ کیا ہوا تو کیوں نہیں آیا؟ تو بولا کہ استاد جی میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میں غریب، وہ بیمار تھی، اس کا علاج بھی نہیں کرا سکا، اور میرا اور کوئی ہے نہیں، ماں باپ ہے نہیں، ایک ہی بیوی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس کو دفنانے کفنانے کے لیے پھر یہ کیا ہے، ٹائم لگ گیا، تھوڑا بہت قرض بھی لیا تھا، اس لیے محنت مزدوری کر کے وہ قرض بھی ادا کر دے گے، پھر آج آیا میں کلاس میں۔ اچھا تو اب تمہارا کوئی نہیں ہے؟ ہاں کوئی نہیں ہے۔ تو بولے کہ پھر میں میری بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ اللہ اکبر، کیا بولے؟ وقت کا گورنر آیا تو انکار کر دیے، اور آج ایک ایسے غریب کو جو کہ علم سیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اس کو بول رہے کہ میں میری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ۔ تو وہ بھی حیران، وہ بھی پریشان، استاد کیا میرے ساتھ مذاق کر رہے؟ بولے مذاق نہیں، اگر تجھے پسند ہے تو بول، نکاح کر کے دے دوں گا۔ اب وہ شرماتے ہوئے، اب وہ کچھ بھی بول نہیں سکا، زبان سے کیا ہے الفاظ ہی نہیں نکلے، بولا کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو، انکار بھی نہیں کر سکتا میں۔ فوراً گئے، اور بیٹیاں بھی ایسی تھی الحمدللہ، وہ بھی متقی، علم والی، باپ کی بات پر انکار نہیں کرنے والی۔ اجازت لینے کے لیے گئے، بیٹا تیرا رشتہ کر رہا ہوں میں، طے کر رہا ہوں، کیا تجھے پسند ہے؟ وہ بھی ہاں بول دی۔ الحمدللہ آئے، نیچے اترے، گھر میں گئے، بیٹی کو پوچھ لیا، آئے، وہیں پر بیٹھا تھا، وہی کلاس روم تھا، جتنے لوگ پڑھنے کے لیے آئے تھے انہی لوگوں میں سے 2-4 آدمیوں کو بلائے، 2 گواہ بنا دیے، وہیں پر نکاح پڑھا دیے، بھیج دیے اس کو۔ سعید بن مسیب عالم تھے، یہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، سعودی میں مسجد نبوی میں درس دینے والے عالم، یہ بہت بڑے عالم۔ پڑھنے کے لیے کلاس میں آیا، شادی ہو گئی، گھر کو چلے گیا۔ سوچنے کی بات ہے، اس شادی میں رسم نہیں، منگنی نہیں، رشتہ دار کو بلائے نہیں، کاڑاں بانٹے نہیں، بریانی نہیں پکائے، کچھ بھی نہیں، شادی نہیں ہوتی اس سے۔ صحابہ کی ایسے ہی ہوتی تھی شادیاں، علماء کی اس زمانے کے ایسے ہی ہوتی تھی شادیاں۔ الحمدللہ ہو گئی شادی، اب وہ چلے گیا، اب وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اب شادی تو ہو گیا، نکاح پڑھا دیے وہیں پر چند لوگوں کو بٹھا کے چلے گئے، بول بھی نہیں سکتا تھا کہ ساتھ میں دلہن کو بھی بھیجے، اکیلا تو چلے گیا، گھر میں بیٹھا، رات ہو گئی، مغرب ہو گئی، اب کیا کروں، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، دروازہ بند کر لیا، رات ہو گئی، بیٹی کو لے کے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ڈرنے لگا، کون ہے؟ بولا کہ میں سعید، دروازہ کھولو، کھول دیے، بیٹی کو چھوڑ دیے، خاموش گھر کو واپس آ گئے۔ اس دن رات کو کھانے کے لیے کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا وہ جو لڑکا تھا، وہ جو آدمی تھا ابھی جس کا نکاح ہوا، وہ حیران پریشان، اب بیوی کو دوں تو کیا دوں، کم از کم کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے۔ اب اس کے شکل کے حرکتوں سے وہ
ایمان والی علم والی لڑکی ہے، وہ بھی آج کل کی عورتوں کی طرح وہ شکایتیں شکوے کرنے والی بھی نہیں، وہ بھی سمجھ گئی کہ ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے آپ کے گھر کی حالت کیسی ہے، آج کھانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے، پانی پی لیں گے آرام کریں گے، چلو آج کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ صبح ہو گئی، پھر ایک دو دن کے بعد کیا ہے وہ محنت مزدوری کرنے لگا، پھر ایک دو دن کے بعد پھر وہ تیاری کرنے لگا کہ علم سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ جیسے ہی تیاری کر کے نکلا ہاتھ پکڑ کے روک لیا، کہاں جا رہے؟ تمہارے باپ کے پاس۔ کیوں؟ علم سیکھنا ہے مجھے۔ بولی کہ میرے باپ کے پاس، ہمارے ابو کے پاس جتنا علم ہے میرے ابو نے مجھے سکھا دیا، گھر میں بیٹھو میں تمہیں سکھاؤں گی وہ علم۔ بول کے اللہ اکبر۔ یہ علم والی لڑکیاں کہاں ہے آج؟ ایسا علم نہ لڑکیوں میں ہے نہ لڑکوں میں ہے۔ اچھا، جب یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وقت کے گورنر کا رشتہ انکار کر دیا اور ایسے غریب کو دے دیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک تو جواب یہ دیا کہ میری بچی کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ کوسا؟ گورنر کے گھر میں جا کے وہ ہیرے جواہرات سونا چاندی محلات نوکر چوکر یہ دنیا کی چمک دھمک دیکھ کے فتنے میں نہ پڑ جائے، میری بچی دین سے دور نہ ہو جائے، ایک یہ وجہ تھی، اس لیے میں گورنر کے گھر میں نہیں دیا۔